جی حدیث نمبر ہے 997۔ ہم باب پڑھ رہے ہیں خرید و فروخت سے متعلق۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمیں مختلف قسم کی ملی جلی کھجوریں ملا کرتی تھیں، تو ہم ان میں سے 2 سا 1 سا کے عوض فروخت کر دیتے تھے، یعنی ایک ہی قسم کی اچھی کھجور کو دوسری قسم کی گھٹیا کھجور کے بدلے بیچ دیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 سا 1 سا کے عوض فروخت نہ کرو، نہ 2 درہم 1 درہم کے عوض، کیونکہ یہ سود ہے۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم جنس چیز ہوگی تو اس کو آپ زائد نہیں لے سکتے دوسری چیز کے بدلے۔ مثال کے طور پہ اگر 1 تولہ سونا ہے، اس کے بدلے 2 تولے سونا آپ نہیں لے سکتے، 1.5 تولے 1.25 تولہ یہ نہیں لے سکتے، یہ سود ہو جائے گا جو آپ زائد لیں گے۔ اسی طرح چاندی کے عوض آپ 50 تولے چاندی لے رہے ہیں، اس کے عوض 52 تولے چاندی آپ خرید رہے ہیں، تو یہ سود ہو جاتا ہے جو آپ 2 تولے زائد لے رہے ہیں۔ اسی طرح جیسے ہمارے ہاں عیدین پہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم نئے نوٹ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں بینک سے یا دکان والوں سے، وہ نئے نوٹ کی گڈی ہمیں 1000 روپے کی جو ہوتی ہے نا بنی ہوئی، وہ 1200 میں یا 1100 میں بیچ رہا ہوتا ہے، ہوتے اس میں 1000 روپے، 1000 کے بدلے 1000 دیں، لیکن وہ نئے ہونے کی وجہ سے آپ سے 100 روپیہ زائد وصول کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو 100 روپیہ زائد وصول کر رہے ہوتے ہیں یہ سود ہوتا ہے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا 1 درہم کو 2 درہم کے بدلے مت بیچو، یا 2 درہم کو 1 درہم کے بدلے مت بیچو۔ تو یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہم جنس چیز ہوگی تو اس کو ہم جنس چیز کے بدلے زائد لے کر نہیں بیچا جا سکتا۔ ہاں اگر آپ جنس بدل جائے تب کم یا زیادہ لے سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس کے اعتبار سے اس کی قیمت لگے گی۔ جیسے آپ 1 تولے سونے کے بدلے 50 تولے چاندی خرید لیتے ہیں، اب یہ جنس بدل گئی ہے نا، یہ سود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے بھی چاندی کی قیمت ظاہری سی بات ہے کم ہے، اور سونے کی زیادہ ہے، اس لیے اس کی قیمت کے حساب سے زیادہ تولے چاندی آپ کے پاس آ رہی ہے۔ اسی طرح گندم کے بدلے آپ چاول اگر خریدتے ہیں، وہ زائد یا کم ہوتے ہیں تو وہ بھی جائز ہے، لیکن گندم کے بدلے گندم ہی لیں اور زیادہ لیں یا دیں تو یہ سود ہو جاتا ہے۔ تو جب جنس بدل جائے کسی بھی چیز کی تو کم یا زیادہ لی جا سکتی ہے، وہ سود نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم جنس چیز ہے اور اس کو آپ کم یا زیادہ دے لے رہے ہیں تو وہ سود کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس چیز کا پتہ ہو جانا چاہیے کہ سود کیا ہے۔ کسی کو قرض دیا ہے اور جب وصول کرنا ہے، 1000 روپیہ قرض دیا تھا تو وصول کر رہے ہیں 1500 وصول کر رہے ہیں، 1100 یا 1050 وصول کر رہے ہیں، جو زائد رقم ہے یہ سود میں چلی جاتی ہے۔ یہاں پہ یہ بحث بھی ہوتی ہے کہ اگر ہم دکان سے قسطوں پہ کوئی چیز لیتے ہیں اور وہ دکاندار اگر نقد میں ہمیں وہی چیز دیتا ہے تو وہ یعنی فرض کیا 50,000 کی دے رہا ہے، اگر ہم قسطوں پہ لیتے ہیں تو وہ ہمیں 65,000 یا 60,000 یا 55,000 یعنی 5-10 ہزار زائد میں ملتی ہے، تو کیا یہ بھی سود ہے؟ یہ سود نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں جنس بدل جاتی ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ دکاندار اپنے حساب سے ہر چیز کو بیچتے ہیں۔ جیسے ایک ہی چیز ہے، نقد لینے آئے ہوئے ہیں 2 گاہک، ایک کو وہ 50,000 کی دے دیتے ہیں، دوسرے کو 45,000 کی دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی ریٹ کروا لیتا ہے، کوئی نہیں کرواتا ہے، کوئی کم کروا لیتا ہے۔ آپ بھی بازار میں جاتی ہیں، وہی سوٹ آپ خرید کے لاتی ہیں، کم قیمت میں لاتی ہیں، ہمسائی لے کے آتی ہے، وہ زیادہ قیمت میں خرید کے لائی ہوتی ہے۔ یعنی یہ دکاندار کی مرضی اور منشا پہ ہے، یہاں پہ جنس تبدیل ہو چکی ہے، اس لیے ہم اس کو سود نہیں کہہ سکتے۔ ادھار میں دے یا نقد میں دے، کم پیسوں میں دے یا زیادہ میں دے، تو یعنی یہ اس کو ہم سود نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ سود کے ضمن میں نہیں آتا، کیونکہ یہاں پہ جنس تبدیل ہو چکی۔ جہاں پہ ہم جنس چیز ہو وہاں پہ سود ہوتا ہے، جب جنس بدل جائے تو پھر وہ سود نہیں ہوتا۔ اللہ حدیث نمبر 998۔ ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ کو دیکھا، انہوں نے ایک غلام خریدا جو پچھنے لگاتا تھا، پھر اس کے پچھنے لگانے کے اوزار کو انہوں نے توڑ دیا۔ میں نے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت اور خون کی قیمت لینے سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داغ لگانے والی، داغ لگوانے والی اور سود لینے والے اور سود دینے سے بھی منع فرمایا ہے، اور آپ نے مصور پر بھی لعنت کی ہے۔ اس حدیث میں چونکہ سود کا ذکر ہے اس لیے اس ضمن میں یہ حدیث ساتھ ہی ذکر ہوگی اس باب میں۔ تو سود کی تفصیل ہم پڑھ چکے، ہم جس چیز پہ اگر آپ زائد یا کم لیتے ہیں تو وہ سود میں چلا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ پتہ چل رہا ہے کہ خون کی قیمت لینے سے منع کیا ہے،
اسی لیے ہمارے ہاں یہ ہے کہ آپ جب کسی کو خون دیتے ہیں تو اسے ڈونیٹ کرتے ہیں، یعنی عطیہ کرتے ہیں، خون کا بیچتے نہیں ہیں۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نہیں ملتا عطیہ کرنے والا، تو پھر ہم خرید بھی لاتے ہیں، بینک ہوتے ہیں بلڈ بینک بنے ہوئے، وہاں سے ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم خرید بھی لیتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو خون کی قیمت لینے سے منع فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ پچنے جو لگائے جاتے تھے اس کو وہ کیا جاتا تھا کہ خاص طرح سے اس کے وہ سوراخ کیے جاتے تھے مخصوص جگہ پہ انسانی بدن کے، پھر اس میں سے خون نکالا جاتا تھا، اور پھر اس کی جو ہے وہ قیمت لینے سے یہاں پہ کہہ رہے منع کیا۔ جبکہ ایک اور حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنے لگانے والے کو 1 سا یا 2 سا اناج میں سے کچھ دیا تھا۔ تو یہاں سے یہ پھر کہا جاتا ہے کہ اپنی مرضی سے آپ کچھ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، قیمت نہیں لگانی چاہیے اس شخص کو۔ لیکن یہ چیز ایک ہوتی ہے کہ مکروہ، ٹھیک ہے، منع کرنا کہ نہ لیا جائے، یہ بہتر ہے، تو یہ مکروہات میں آتا ہے۔ ہمارے ہاں حجامہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں جہاں پہ پچنے لگائے جاتے ہیں جدید طریقے سے، اور وہ لوگ ظاہر ہے اس کی فیس لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے وہ دکان بھی بنائی ہوتی ہے، وہاں پہ ڈاکٹرز بھی رکھے ہوتے ہیں، اور وہ سارے آپ کا جو حجامہ کر رہے ہوتے ہیں وہ سارے اوزار وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ جو ان کے والد کا یہ تھا کہ انہوں نے وہ اس غلام کے پچنے لگانے کے اوزار کو توڑ دیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مکروہ چیز کو بھی اپنے گھر میں جگہ دیں۔ نبی پاک نے ناپسند کیا ہے نا کہ خون کی قیمت نہیں لی جائے گی، تو اس لیے وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ یہ پھر کما کے لائے اور میں اس کمائی سے لوں، ٹھیک ہے۔ یعنی نبی پاک کو جو چیز ناپسند ہے اس سے بھی بچنے کی کوشش صحابہ اکرام فرماتے تھے، تو اس لیے انہوں نے، اور پھر یہ بھی کہ کتے کی قیمت لینے سے بھی منع فرمایا، یہ بھی مکروہات میں آتا ہے۔ یعنی آپ نے اس کو ویسے ہی پسند نہیں کیا اس جانور کو، تو ہاں رکھوالی وغیرہ کے لیے آپ اسے رکھ سکتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں تو بڑے بڑے مہنگے قسم کے بھی ہوتے ہیں، ان کو خریدا بھی جاتا ہے، ان کی خوراک بھی خریدی جا رہی ہوتی ہے، تو وہ مہنگے پڑتے بھی ہیں، خریدے بھی جاتے ہیں، بیچے بھی جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یعنی مکروہات میں آتا ہی ہیں یہ چیزیں، یہ دونوں چیزیں، خون کی قیمت اور کتے کی قیمت۔ اور پھر یہ داغ لگوانے والی اور لگانے والی، داغ لگانے والے سے مراد وہ ہے جس کو ہم ٹیٹوز کہتے ہیں، بنواتے ہیں اپنی جسم پہ، گدوانا گودنا جس کو کہا جاتا ہے، یعنی سرما وغیرہ بھر دیا جاتا ہے جسم میں خاص طرح سے سوراخ کر کے، پھر وہ ساری زندگی ویسے ہی نشان رہتے ہیں۔ بعض خواتین اپنے چہرے پہ تل کی صورت میں یہ بنوا لیتی ہیں، اور بعض جو ہیں وہ، بعض نے اس پہ جانوروں کی تصویریں، اپنے نام یا کچھ سپیلنگز وغیرہ لکھوائے ہوتے ہیں، تو یہ مختلف طرح سے بنوائے جاتے ہیں۔ جو بھی بنوایا ہو اس پہ لعنت کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری روایت سے لعنت جس چیز پہ کر دی جائے وہ حرام ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ جس کو منع کر دیا گیا وہ مکروہات میں آ رہی، لیکن جس پہ لعنت کر دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اللہ کی طرف سے یہ آگ کی وعید ہے، وہ کبیرہ گناہوں میں آتا ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ سود لینے اور دینے سے، یہ بھی ظاہر ہے، اس کی بھی ممانعت اور بہت سی روایات میں قرآن پاک میں آتا ہے۔ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کو کرنے کو قرار دیا گیا ہے، سود لینے اور دینے کو، سودی کاروبار کو، اور اس پہ بھی لعنت فرمائی، تصویر کشی پہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام گناہوں سے بچائیں۔ تصویر کشی بھی کبیرہ گناہوں میں ہے۔ ہمارے ہاں تصویر کشی کی جو جدید صورت ہے وہ موبائل کے ذریعے ہے، ڈیجیٹل ہم اسے کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہمارے ڈیجیٹل پرنٹس ہیں، یہ کون سا کوئی تصویر ہے، یعنی ہاتھ سے تو نہیں بنائی جا رہی نا، جیسے وہ بتوں کو تراش، پتھروں کو تراش کے بنائی جاتی تھی بت، یا پھر ہاتھ سے پینٹنگ کر کے کاغذ پینوس وغیرہ پہ بنا دی جاتی ہے، تو ویسا تو کچھ نہیں ہے، یہ تصویر تو نہیں ہے۔ تو ہم صرف کیمرہ کھولتے ہیں، اس کو کلک کرتے ہیں اور تصویر اس میں آ جاتی ہے، جب جائیں اس کو ہٹا دیں، مٹا دیں، جہاں مرضی کر دیں، تو وہ ڈیلیٹ بھی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تو کوئی تصویر والی بات نہیں ہے، جب بات یہ ہے کہ آپ کیمرے کو بھی ہاتھ سے ہی چلاتے ہیں، اپنے ہاتھ ہی استعمال کرتے ہیں کیمرہ چلانے کے لیے بھی، اور اس میں بھی وہ پرنٹ عکس جو ہے وہ آپ کا قید ہو جاتا ہے۔ اور جو تصویر آپ پتھر یا کینوس میں بناتے ہیں کسی بھی اور چیز سے پینٹ کر کے ہاتھ سے بنا، اس کو بھی جب چاہیں آپ مٹا سکتے ہیں، ہٹا سکتے ہیں، چھپا سکتے ہیں۔ کیمرے کے لیے بھی ایسا ہی، موبائل کے لیے آپ کے، تو ہمیں خود کو دھوکے میں نہیں ڈالنا چاہیے، تصویر کشی سے بچیں، کبیرہ گناہ ہے۔ حدیث پاک میں آتے ہیں قیامت کے دن سب سے بدترین عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ یہ بھی آتا ہے کہ بے حساب کچھ لوگ جنت میں جائیں گے نا،
تو کچھ لوگ بغیر حساب کے دوزخ میں پھینکے جائیں گے. ان سے پوچھا ہی نہیں جائے گا تم کون سے اعمال کر کے لائے ہو, کون سی نیکیاں کر کے آئے ہو. پوچھے بنا ہی ان کو بغیر حساب کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. ان میں تصویر بنانے والے بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بچائے اور ان کے وعید اور عذابوں سے بھی بچائے.